بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹی ٹیلنٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ ظہیر۔ آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے 23 کلاس آف انگلش اسپوکن۔ تو آج کی کلاس میں ہم ڈائلاگ ہی ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ڈائلاگ نہیں بلکہ ایک جاب انٹرویو کا ڈائلاگ ہوگا، اباؤٹ جاب انٹرویو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جو جاب ہے نا کسی آفس میں ڈھونڈتے ہیں اور ادھر انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ لکھ کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا کوئی کام سٹارٹ کرے۔ زیادہ تر لوگ اپنا کام ایسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے کہیں پہ جاب کرتے ہیں، تو جب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو تب بھی ظاہر سی بات ہے اگر پیسے ہوں گے تو آپ لوگ اپنا خود کا بزنس تو سٹارٹ کریں گے نا۔ تو ابھی آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کیا تو آپ کے پاس پیسے کا، اور تقریباً سب لوگ جو ہے نا جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں۔ جب جاب ہوتی ہے تو سب لوگ انٹرویو ہی لیتے ہیں جس بھی آفس میں آپ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم ایک دیکھیں گے کہ جاب انٹرویو کس طرح کا ہے۔ علی arrives for an interview۔ علی ایک انٹرویو کے لیے جاتا ہے۔ He is 18-year-old and very nervous۔ وہ 18 سال کا ایک لڑکا ہے، اس کا نام علی ہے اور وہ بہت زیادہ نروس ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نروسنس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں، کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ سارے میتھڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ As he has never been for an interview before۔ اس سے پہلے وہ کبھی انٹرویو پہ نہیں گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کی ایج دیکھیں 18 year old ہے، تو اتنا بھی کوئی وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پہلا انٹرویو ہے تو اس وجہ سے وہ نروس ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ He has applied for the job۔ اس نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہے ایز اے پارٹ ٹائم۔ وہ ایک پارٹ ٹائم مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن بھی سٹارٹ رکھ رہا ہے اور ساتھ میں پارٹ ٹائم ایک جاب کے لیے جا رہا ہے۔ ٹیلی فون سیلز مین، یہ کال سینٹر وغیرہ کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، تو یہ وہی ہوتے ٹیلی فون سیلز مین، وہی ہوتے ایک جو کال پہ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، ٹیلی فون سیلز مین۔ تو اب آپ کو پوری ہسٹری پتہ چل گئی ہے کہ یہ انٹرویو کس بندے کا ہے۔ یہ ایک لڑکا ہے علی، اس کی یہ جو ہے نا ایج ہے وہ 18 year ہے، تو وہ بہت زیادہ نروس ہے۔ اس کا یہ پہلا انٹرویو ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیا، اور وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جاب بھی کوئی کرنا چاہتا ہے، تو وہ پارٹ ٹائم جاب ٹیلی فون سیلز مین کے طور پر کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم جو ہے نا اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا انٹرویو کے لیے جو بندہ جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے۔ انٹرویور گڈ آفٹرنون۔ انٹرویور کس کو بولتے ہیں کہ جو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے، جو آپ سے آنسر کوشچن کرتا ہے، جس کے پاس آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے آنسر کوشچن کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ اس جاب کے قابل ہو یا نہیں ہو، اس بندے کو انٹرویور بولتے ہیں۔ تو گڈ آفٹر نون، یہ سیکنڈ کلاس میں ہم نے گریٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا۔ گڈ آفٹر نون کی آپ کو ٹائمنگ 12 PM to 4 PM یاد رہنی چاہیے۔ گڈ آفٹر نون، تو یہ اس ٹائم کے بیچ میں گیا ہے تو اس لیے گڈ آفٹر نون انٹرویور نے بولا ہے۔ علی گڈ آفٹر نون سر، آگے سے علی بھی جواب دے رہا ہے گڈ آفٹر نون۔ نیکسٹ پھر انٹرویور کیا کہہ رہا ہے، انٹرویو پلیز سیٹ ڈاؤن۔ آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ ڈیڈ یو فائنڈ آور آفس آل رائٹ۔ کیا آپ نے ہمارا آفس آرام سے ڈھونڈ لیا تھا، کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ بہت ہی اچھے انداز میں پوچھ رہے۔ پہلے تو انہوں نے سیٹ آفر کی کہ آپ بیٹھے، اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ ہمارا آفس ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد علی کا رسپانس کیا ہے، یس ود نو ڈیفیکلٹی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوا ہے۔ I have passed this building several times before۔ میں اس بلڈنگ سے کئی بار، several کا مطلب ہوتا ہے کئی بار۔ ویسے several اگر اسی طرح اگر ہمیں میننگ نہ پتا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ایسے کچھ تھوڑا بہت ہے، یہ تھوڑا بہت نہیں ہے، several کئی بار کو بولتے ہیں، ٹائم بار کو بولتے ہیں، before اس سے پہلے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوئی ہے، میں اس بلڈنگ سے پہلے بھی کافی دفعہ گزر چکا ہوں۔ پاسٹ کا مطلب ہے گزرنا، گزر چکا ہوں۔ اب انٹرویو جو ہے نا اپنے آنسر کوشچن بھی سٹارٹ کریں گے۔ انٹرویو رائٹ، ٹھیک ہے، ویل اوکے۔ آئی کین سی فرام یور سی وی۔ سی وی وہ چیز ہوتی ہے، سی وی، سی وی وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، ریفرنسز سب چیزوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے ایک اپنی ایسا ایک پیج پہ وہ سی وی بنائی ہوتی ہے ہارڈ کاپی کی فارم میں، تو
اس پہ اپنے اپنا نام، اپنے فادر کا نام، اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن، اپنے سبلنگز، اس کے جاب ایکسپیرینس، جو بھی جتنا کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کے ڈاکومنٹس میں سب کچھ آپ نے اس میں مینشن کیا ہوتا ہے. دیٹ یو لائک میٹنگ پیپل اینڈ انجوائے بینگ سوشلیبل. لائک میٹنگ پیپل، کیا آپ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں سے ملنا بہت پسند کرتے ہیں. اینڈ انجوائے بینگ سوشلیبل، اور آپ سوشلیبل وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرینڈلی ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو آپ فرینڈلی وے میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں، میں نے آپ کی سی وی سے یہ دیکھا ہے. اب ایلی کیا آنسر کیا ہے؟ یس آئی ایم ویری آؤٹ گوئنگ سارٹ آف پرسن. میں بہت ہی اچھے قسم کا بندہ ہوں، بہت فرینڈلی ٹائپ بندہ ہوں. اینڈ آئی although my friends say I tend to talk too much. اور اس کے علاوہ میرے دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ باتیں کرتا ہوں. تو جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو بھی اپنا فرینڈ بنا لیتے ہیں، وہ بہت فرینڈلی وے کے بندے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھو اس میں یہ کوالٹی ہے، اس کے فرینڈ بھی اس کو بول رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، اسی لیے وہ ایزیلی کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے. وہ سوری، انیشیٹو کا میں نے آپ کو ادھر میننگ نہیں بتایا ہے، سوری. انیشیٹو کا میننگ ہوتا ہے پہلا قدم. آئی ایم ناٹ افیئرڈ آف ٹو ٹیک انیشیٹو. میں پہلا قدم لینے سے کبھی بھی نہیں گھبراتا. تو اس نے بولا ہے آئی ایم ویری آؤٹ گوئنگ سارٹ آف پرسن. میں بہت ہی اچھی ٹائپ کا بندہ ہوں، فرینڈلی وے میں بات کر سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ افیئرڈ ٹو ٹیک دا انیشیٹو، مطلب اگر میں ان نون پرسن سے ملوں تو میں پہلے بات کرنے میں جو ہے نا کبھی بھی ڈرتا نہیں. انیشیٹو پہلا قدم اور پھر ڈرنا ہوتا ہے. آل دو مائی فرینڈ سے آئی ٹینڈ ٹو ٹاک ٹو مچ. اور میرے دوست بھی یہ کہتے ہیں میں بہت باتیں کرتا ہوں. اب انٹرویو، ویل دیٹ ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف پرسن وی نیڈ. ٹھیک ہے، ہمیں بالکل اسی طرح کا بندہ چاہیے تھا اپنے کام کے لیے. اب کال سینٹر پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر ٹیلی فون سیلز مین کی آپ نے کبھی جاب کے بارے میں سنا ہوگا، تو وہاں پہ آپ کو ٹیلی فون پہ بات کرنی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایسے ہی بندے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو بہت جلدی فرینڈز بنا سکتا ہو اور بہت زیادہ باتیں کرتا ہو. کچھ بھی نہ ہو نا بات کرنے کی پھر بھی وہ بات کرتا ہے، جو بہت زیادہ بات نہیں ہوتا ہے. وائی ڈو یو تھنک، اب وہ کوشچن کر رہے ہیں، وائی ڈو یو تھنک یو ول بی گڈ ایٹ دس جاب. آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ اس جاب کے لیے مطلب بہت اچھے ہیں کہ آپ کو یہ جاب مل سکے گی. دو یو وانٹ بی میٹنگ پیپل ان پرسن. ان پرسن کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس. آپ جسٹ لائک اگر میں کیسے آپ کو بتاؤں، اگر ہم کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو جب ایڈمیشن لیتے ہیں ہم تو ٹیچر سے ہماری فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم اگر کسی شاپنگ مال میں جائیں تو جب ہم کسی بھی شاپ کیپر سے کوئی بھی چیز بائی کرتے ہیں تو ہم فیس ٹو فیس اس سے بات کرتے ہیں. تو یہ ان پرسن ہوتا ہے، ایسے فیس ٹو فیس آمنے سامنے بات کرنا. بٹ اونلی اوور دا فون. بس آپ جو ہے نا فون پہ بات کر سکتے ہیں بندے سے، آپ فیس ٹو فیس نہیں مل سکتے. تو آپ کیسے لگتا ہے کہ آپ اس جاب کے لیے اہل ہیں، آپ یہ جاب کر سکتے ہیں؟ اب ایلی کا، آئی تھنک آئی ہیو اے گڈ ٹیلی فون وائس. میں سوچتا ہوں کہ میری جو ٹیلی فون وائس ہے، ٹیلی فون پہ بات جب کرتے ہیں تو وہ ہماری وائس جو ہوتی ہے اس کو ٹیلی فون وائس بولتے ہیں، کہ میری ٹیلی فون وائس بہت اچھی ہے. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ آن دا فون. اور کانفیڈنٹ مطلب پورے اعتماد ہونا. تو کانفیڈنٹ کا میننگ ہوتا ہے پورے اعتماد ہونا آن دا فون میں. جو ہے میں کال پہ جب بات کرتی ہوں میں بہت پورا اعتماد ہوتا ہوں اور میری وائس بھی بہت اچھی ہے. وہ اپنی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ میں اس جاب کے لیے کیسے اہل ہوں. آئی ہیو آلسو سم ایکسپیرینس ان سیلز. اور دوسری جو بات ہے کہ میں ایکسپیرینس بھی ہے مجھے کہ سیلز کیسے کرنی ہوتی ہے، کیسے کہ کسٹمر کو کنونس کرنا ہوتا ہے اپنی چیز لینے پہ. تو اس میں بھی میرا اچھا ایکسپیرینس ہے. ایز یو کین سی فرام مائی سی وی، آپ یہ چیزیں میری سی وی سے دیکھ چکے ہیں. آئی تھنک آئی وڈ فائنڈ دس ورک ویری انٹرسٹنگ. اور میں اس اور مجھے یہ لگتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس کام کو بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپانہ طریقے سے میں کر سکتا ہوں. اینڈ اٹ گیو می سم گڈ ورک ایکسپیرینس. اور اس سے مجھے جو ہے نا بہت اچھا کام کا ایکسپیرینس بھی ہو سکے گا. اگر میں اس جاب کو کرتا ہوں تو میرے جاب ایکسپیرینس بھی بہت اچھا ہو جائے گا. اوکے، ایز یو نو وی نیڈ سم ون فار ایٹ لیسٹ 3 hours. ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو ہمیں 3 گھنٹے دے، 3 evenings a week. مطلب ایک ویک میں 7 دن ہوتے ہیں تو 3 دن کے ہمیں دے اور 3 گھنٹے.
will you be able to cope with this and your school work as well. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ علی ایک 18 ایئر اولڈ کا لڑکا ہے اور اس نے جو ہے نا پارٹ ٹائم وہ جاب کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی اسٹڈی بھی اپنے ساتھ میں کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے اور ساتھ میں کام بھی کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ اسے اسٹڈی بھی کرنی ہے اور وہ سیلز بھی کرنا چاہتا ہے, ساتھ میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے, تو وہ اپنے پیسے خود کمانا چاہتا ہے. تو اب وہیں جو ہے نا انٹرویور اس کو بول رہا ہے کہ کیا تم اپنی اسٹڈی اور اپنے کام دونوں کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہو. اب ایلی آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ آئی کین ڈو دیٹ. ایلی اب کہہ رہا ہے کہ میں بہت پورے اعتماد ہوں کہ میں کر سکتا ہوں اپنے اس کام کو. وہ اپنی اسٹڈی دیکھے وہ کتنا اچھا نائس بچہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کو بھی, ابھی اس کی ایج بھی آپ دیکھ لیں 18 ایئر اولڈ ہے, تو وہ اب انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہتا ہے, ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے, اور وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ میں دونوں کو کر سکتا ہوں. انٹرویو رائٹ دین شیل وی گیو یو ا ٹرائل پیریڈ آف سے 2 weeks. ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے پھر اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک ٹرائل پیریڈ دیتے ہیں 2 ہفتوں کا. تو اب انٹرویور اس کو بول رہا ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی کام پہ جاتے ہو تو آپ کو اس کام کا جب تک آپ خود نہیں کرو گے اس کو پتہ نہیں ہوگا. تو جس بھی جاب پہ آپ جاتے ہو نا تو آپ کو 1 week 2 week کا وہ ٹرائل دیتے ہیں پہلے کہ کام کو کیسے کرنا ہے, کیسے کسٹمر کو کنونس کرنا ہے, یہ سب وہ ٹرائل دیتے ہیں. تو اب اس جاب پہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 2 week کا ٹرائل دیں گے. اف یو ڈیڈ لائک ٹو کم ود می, اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں, آئی ول انٹروڈیوس یو ٹو مائی فلور مینیجر ہو ول شو یور رومس. تو اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے فلور مینیجر, ان کا کوئی فلور مینیجر انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو اس سے میں آپ کو ملوا دیتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا آپ کو ساری چیزیں دکھا سکے. اب علی کیا کہتا ہے؟ یس اینڈ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے فلور مینیجر سے انٹروڈیوس کروا دیں, اور تھینک یو اور شکریہ. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس, ٹیک کیئر. یہ تھا ہمارا جاب انٹرویو کے بارے میں ڈائلاگ. تو آئی ہوپ آپ کو اس ڈائلاگ کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو یہ جو ڈائلاگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ اگر آپ کوالیفائڈ بندے ہیں تو آپ نے جاب انٹرویو کے لیے ضرور جانا ہے, ضرور جانا ہے کہیں پہ. اور اسی طرح کے سملر کوشچن ہوتے ہیں, تو اگر آپ تھوڑی بہت انگلش میں اگر اس انٹرویو میں آپ جواب دیں گے تو آپ کا امپریشن بہت اچھا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ نے جاب انٹرویو میں نروس نہیں ہونا ہے, کانفیڈنٹلی آپ نے جواب دینا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اگر انگلش میں نہیں آپ دے سکتے, اردو میں بہت ہی کانفیڈنٹ ہو کے آپ نے جواب دینا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جب بھی آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاؤ نا, تو سب سے پہلے اس جاب کے بارے میں آپ تھوڑا بہت سرچ کر لو, یا کسی سے پوچھ لو کہ وہ اگر سیلز مین کی جاب ہے, ٹیلی فون سیلز مین کی, تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ کر لو اس میں ہوتا کیا ہے, تاکہ اگر آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں پتا ہو تو آپ ایزیلی اس کے کوشچن دے سکتے ہو اور آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو. اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ انٹرویو جب آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ نروس اور کنفیوز ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ کو اس جاب کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے اس جب بھی جاب کے لیے جاتے ہو تو تب اس جاب کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو اپنے آپ پہ, کہ آپ نے اچھے سے جواب دینا ہے, ہیزیٹیشن نہیں کرنی ہے, بالکل گھبرانا نہیں ہے, اور کانفیڈنٹلی ہر کوشچن کا آنسر دینا ہے. اور اگر آپ انگلش میں اگر اس کا آنسر دیں گے تو اور زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا آپ کا. ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور نیچے دیے گئے بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نیا نیا ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے.